ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمجذوم قل بسم الله وثقة بالله وتوكلا عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام سے قول نقل کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت قوم کو یہ بات فرمائی تھی جس وقت فرعون کی مصیبت سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، لیکن فرعون پہلے بھی بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اس نے یہ فعل شرعی جاری رکھا، یہ نہیں کہ بند کر دیا، ان کے بعد بھی یہ کام کرتا رہا کہ بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، قوم کے لوگ ایمان لائے، کہا موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے، اب بھی مصیبت میں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو فعلیہ توکلوا، تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ایمان جب انسان کے دل میں استرائت کر جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد ہو جاتا ہے، اور جب تک ایمان کچا رہتا ہے یہ بھروسہ بھی کچا رہتا ہے، کیونکہ ایمان کے بعد فوراً قرآن توکل کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ ایمان کے بعد اس کا مرتب ہونا یہ لازمی ہے۔ جب انسان اللہ پر لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی صلاحیت نہیں اس کائنات میں جس کو معبود بنایا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس سے مانگا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ جب لا الہ انسان کے دل میں کھر کرتا ہے اور ہر غیر کو نکال دیتا ہے تو توکل آ جاتا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو، علی توکلوا، توکل اختیار کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، مسلمان اعمال ظاہرہ کو کہتے ہیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اس کا نام اسلام ہے، اور دل میں اللہ کی توحید کو بسانا، رسالت کو بسانا، کتابوں کی انبیاء السلام، تقدیر، آخرت، جتنی بھی تفصیلات ہیں ان کی
دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ توکل کا تعلق ان دونوں کے ساتھ ہے کہ جس طرح تصدیق قلب میں ہوتی ہے، اس طرح مومن کے دل میں اللہ کی ذات پر ایک خاص بھروسہ ہوتا ہے۔ اسلام کا تعلق جو کہ ظاہری اعمال سے ہے تو توکل اس کے ظاہری اعمال میں بھی نظر آتا ہے۔ تو غیر اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہیں کرتا، غیر اللہ کی منتیں ترلے نہیں کرتا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اب اس وقت جب کوئی صورت نہیں ہے، فرعون ذبح کر رہا ہے، فرعون کی حکومت ہے، موسیٰ السلام، ہارون السلام، دو آدمی جو ایمان لائے ہیں وہ بھی اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں۔ اب عین اس وقت اللہ کی جب مدد ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے فرعون کی فوج کو سمندر میں غرق کر کے رکھ دیا، اور وہ لوگ جو پوری کائنات میں سب سے کمزور سمجھے جاتے تھے، بنی اسرائیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہتیں بھی دے دی، امامتیں بھی دے دی۔ ایک دم حالات میں تغیر آ گیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ پر اعتماد اور توکل کی وجہ سے۔ ایمان کے بعد توکل کا ہونا یہ ایمان کے لوازمات میں سے۔ اگر انسان ایمان بھی رکھتا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، شک اور شبے میں مبتلا ہے، توکل کس کا نام ہے؟ کہ دل سے پورے کی پورے طور پر اللہ کی ذات پر اعتماد ہو، اور اسباب کو بھی اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس لیے اختیار کرتا ہے۔ دوائی اس لیے لیتا ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس لیے نہیں لیتا کہ دوائی ہی مجھے شفا دے گیا، ایسا نہیں ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ورنہ دوائیں بڑی بڑی دوائیاں بے اثر ہو جاتی ہیں، اور جب وہ شفا دینے پر آتا ہے تو کسی ایسی چیز سے شفا دیتا ہے جو انسان کی موت کا ذریعہ ہے، موت کا ذریعہ ہے۔ عجیب بات ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز صاحب کا واقعہ ہمیں سنایا کرتے تھے۔ حکیم اجمل خان کے پاس ایک مریض آیا تو نے مریض کو دیکھا اور کہا کہ تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، تم لا علاج مرض ہے، لہذا اپنے جو باقی دن ہیں وہ اپنے پورے کرو، جیسے آج بھی کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر جواب دے دیتے، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ہم ڈاکٹروں کی بات پر یقین کر کے الٹے منہ گر جاتے ہیں۔ میرے سامنے ہمارے شاہ خیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساؤتھ افریقہ سے ایک فون آیا تھا، میں وہی تھا، کہ حضرت ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا، اور فرمایا اللہ نے تو جواب نہیں دیا، اللہ سے مانگو۔ یعنی اس بات کے بعد، اس واقعے کے بعد وہ 4 سال تک اور اچھی طرح زندہ رہے، 4 سال۔ اس بات کے بعد کہ ڈاکٹر کہتے تھے اب گیا اور اب تب گیا۔ خیر، انہوں نے کہا کہ بھائی تیرا کوئی علاج نہیں۔ اب اس کے دل پر اتنا غم اور صدمہ ہوا، انہوں نے کہا میں ابھی اپنے مرنے کی کوئی ترتیب کرتا ہوں، جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں گیا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ بارش ہوئی ہے اور ایک انسانی کھوپڑی ہے، اس کے اندر پانی سے یہ کوبرا سانپ جو ہوتا ہے، بڑا سانپ، اس سے پانی پی رہا ہے، کوبرا سانپ پانی پی رہا ہے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، بس مجھے اپنے مرنے کی چیز مل گئی، یہ پانی بقایا میں پی لوں گا، کیونکہ اس میں زہر ہوتا ہے، کہ منہ میں زہر ہوتا ہے، سانس میں بھی زہر ہوتا ہے سانپ کی۔ عجیب بات ہے۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے تو ایک سانپ آیا کرتا تھا تو ان کے پاؤں کے بعد بیٹھ جاتا، بڑے عرصے بعد طالب علموں نے اس کا ادراک کیا تو ساتھ بیٹھ کر سانس لیتا رہتا تھا، اس سانس کی وجہ سے پاؤں میں زہر کا اثر آ گیا، کاٹا نہیں اس نے، اتنی تو اس نے بھی حیا کی بھائی، لیکن آتا تھا، وہ آ جاتا، جب یوں سبق شروع ہوتا تو وہ پیچھے سے نکل کر آ جاتا، اس میں سانپ بہت تھے، کیونکہ سب ریت تو تھا، ریت میں سانپ بہت ہوتے ہیں۔
تو پھر اس کا کافی سال اس کا علاج کرنا پڑا، کافی سال۔ جب بھی وہ خاص موسم آتا تو ورم آ جاتا تھا بال پر۔ تو انہوں نے کہا یہ جھوٹا ہے، اس میں ضرور زہر ہو جائے گا۔ خیر اس نے وہ جب سانپ چلا گیا تو جلدی سے پانی پی لیا اور اپنے گھر گیا، بھی اب میں مرنے والا ہوں۔ گھر والوں سے کہا بھی میں مرنے والا ہوں۔ حکیم صاحب نے بھی جواب دیا اور میں نے بھی ایک ایسا کام کر لیا ہے کہ بس اب میری موت ہے اور تم تجہیز و تکفین کرو، فلاں دفعہ وصیتیں شروع کر دی۔ اس کے بعد اس کے پیٹ میں سخت تکلیف ہوئی تو اس کو قے شروع ہو گئی، موشن شروع ہو گئے۔ اب اور یقین ہو گیا کہ بس اب گئے، زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ لیکن صبح ہوئی تو اس کو موت نہیں آئی، بلکہ وہ کہنے لگا مجھے بھوک لگ رہی ہے، حالانکہ وہ کھایا پیا ہی نہیں جاتا تو اس کو بیماری کی وجہ سے، تو اس کو کھلایا پلایا اور جی 15-20 دن میں وہ لال سرخ تکڑا ہو گیا۔ تو حکیم اجمل خان کا اس کے پاس کیا، نے کہا حکیم صاحب آپ نے مجھے جواب دے دیا اور آپ دیکھو میری صحت کیسی ہے۔ نے کہا جی بھائی یار ایسے کون سا تو نے کام کیا ہے بھائی، ایسے کون سا نسخہ تجھے دے دیا۔ حکیم اجمل خان تو بہت بڑے حکیم تھے۔ انہوں نے کہا جی وہ بس اس طریقے پر میں آپ کے پاس سے گیا، میں نے یہ ترتیب کی، کہا کہ یہ ترتیب تو میرے ذہن میں بھی تھی، تیرا علاج یہی تھا، لیکن تو اس کے لیے کسی انسان کو قتل کرتا اور قتل کر کے اس کی کھوپڑی حاصل کرتا اور پھر یہ ساری ترتیب بناتا، لیکن اللہ کی طرف سے جو مرنے کے اسباب تھے وہی تیری زندگی کے اسباب بن گئے۔ توکل ایک بہت بڑا وصف ہے کہ جس پر اگر انسان زندگی گزارتا ہے یہ پوری کائنات اس کے لیے مستقر ہو جاتی ہے۔ علیہ توکلوا، ذات پر بھروسہ کرو، اسباب اختیار کرو، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، بلکہ اسی پیغمبر اسلام نے فرمایا، صحابی نے کہا کہ حضرت میں اپنے اونٹ کو ویسے ہی چھوڑ دوں توکل کر کے یا پاؤں باندھ کر اس کو ایک جگہ بٹھا کر توکل کروں؟ فرمایا پہلے اس کے پاؤں کو باندھو پھر توکل کرو، کیونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ لہذا اسلام ظاہری فطری جو معاملات ہیں ان سے انسان کو نکالتا نہیں ہے، لیکن دل کہتا ہے کہ دل یہاں نہیں ہونا چاہیے، دل مولا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ ہے بات، یہ فرق ہے مومن اور غیر مومن میں فرق ہے کہ مومن بھی اسی سبب کو اختیار کرتا ہے، غیر مومن بھی، لیکن مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کرتا ہے۔ جب ہمارے استاد مفتی ولی حسن چونکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم فرمایا رسول اللہ کے ذریعے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، یہاں تک کہ امام بخاری لائے کہ اگر بیوی کے بعد بھی جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، بیت الخلا جاؤ بسم اللہ پڑھو، روٹی کھاؤ بسم اللہ پڑھو، سونے لگو، چیز جو بھی کام ہے۔ فرمایا یہ ہمیں یہ کلمہ کیوں دیا؟ یہ کلمہ اس لیے دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مومن اور غیر مومن میں یہ فرق ہے کہ مسلمان اور مومن کوئی کام نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی ذات کو بیچ میں نہیں ڈالتا، اور غیر مومن اپنے دستے بازو پر اعتماد کرتا ہے اور مومن اللہ کے نام کا سہارا لے کر کرتا ہے۔ فرمایا ہمیں ایک ایسی سنت اور ایک ایسا عمل ہمیں دے دیا جس سے پتہ چلے کہ مومن ہمہ وقت چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کرتا۔ انسان اگر اس کی عادت ڈال لیتا ہے ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی، اس سے بھی توکل پیدا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، ہم تو کھانے کا ٹائم جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، گھر سے باہر نکل تو ہم نے کبھی بسم اللہ نہیں پڑھی، گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ نہیں پڑھی، ہم کہتے اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی، نہیں۔ کل امر ذی بال، رسول نے فرمایا ہر کام جو اہمیت کا حامل ہو، لم یبدا بھی بسم اللہ، اگر بسم اللہ شروع نہیں کرو گے وہ اجزم، فرمایا کہ وہ جزامی مریض کی طرح وہ کام ہے، وہ نتیجے میں جو کام ہوگا ایسا ہوگا جیسے جزام کا مریض ہوتا ہے۔ چاہے آپ نے روٹی کھائی ہو، چاہے آپ سوئے ہو، چاہے آپ نے خریداری کی ہو، کچھ بھی کیا ہو، بسم اللہ نہیں پڑھی آپ نے، چیز تو مل گئی، آپ نے بغیر بسم اللہ کے۔ اب ہمارے دکاندار بھائی نہ لینے دینے میں احتیاط ہے،
حضرت تھانوی رحمہ اللہ پوری زندگی کبھی پیسے بائیں ہاتھ سے نہیں لیے دیے، فرماتے یہ رزق ہے، اور رزق بائیں ہاتھ سے نہیں لیا جاتا، دائیں ہاتھ سے لیا جاتا ہے۔ یہ نوٹ نہیں ہے، یہ اس میں رزق ہے۔ آپ بتاؤ، وہ 100 روپے 1000 روپے میں رزق ہے نہیں؟ آپ اسی 100 روپے سے جا کر سیب خرید لیتے ہو، آٹا خرید لیتے ہو، چیزیں خرید لیتے ہو، تو آپ مجھے بتائیں رزق ہے یا نہیں؟ سونے چاندی سے آپ ہر چیز خریدتے ہو۔ اسباب رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثمنیت جس شے میں رکھی، سونا چاندی میں رکھی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اسی دن سونا چاندی میں ثمنیت، ثمن کہتے قیمت بنانے کے لیے اس کو اسی دن سے اس نے وقف رکھ دیا۔ حالانکہ لوہا بھی ایک دھات ہے، تانبا بھی دھات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ 2 دھاتیں ایسی ہوں گی جو ثمن بنے گی، کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اور فرمایا کب تک ہوگا؟ قرب قیامت تک، اور قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی ثمنیت ختم کر دیں گے۔ فرمایا کہ بڑے بڑے ڈھیر سونے چاندی کی سڑکوں پر پڑے ہوں گے، جس طرح آج اینٹ کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، بجری پڑی ہوتی ہے، ہم پاس سے گزر جاتے ہیں، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی، فرمایا اس طریقے پر ڈھیر پڑے ہوں گے، اور لوگ کہیں گے کوئی صدقہ خیرات لینے والا ہے، کہیں گے ہمارے پاس بھی صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس خود بہت مال ہے۔ ثمنیت ختم کر دیں گے اس کی، عجیب بات ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ دیا کیوں ہمیں؟ توکل، یہ توکل کے لیے دیا تاکہ ہم میں توکل آئے، ہر کام میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ علیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ بعد نے لکھا ہے کہ اگر انسان میں توکل پیدا ہوتا جائے تو ایمان اسلام میں ترقی ہوتی ہے، اور ایمان اسلام میں ترقی ہوتی جائے تو توکل میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، مخلوق کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ فلانا میرا کام کر دے گا، اگر وہ مجھے سہارا دے دے تو میرا کام بن جائے گا۔ یہ اللہ کی ذات سے پیٹ پھیرنا ہے۔ ہاں، پہلے اللہ سے مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، نمک کی ضرورت تو پہلے مجھ سے مانگ، آٹے کے لیے نمک چاہیے پہلے مجھ سے مانگو، بکری کے لیے چارہ چاہیے پہلے مجھ سے مانگو، اور تمہیں جوتے کے لیے تسمہ چاہیے پہلے مجھ سے مانگو۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ معمولی چیز ہے؟ نہیں، پہلے میری ذات کو بیچ میں رکھو، بعد میں جا کر اسباب اختیار کرنا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہو گیا، اللہ میری پیٹ میں درد ہے، فرمایا کہ فلاں درخت کے پتوں کی چٹنی بنا کر کھا لو۔ اللہ دوائی تجویز فرما رہے ہیں، دوائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے شکایت، اللہ مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو جبرائیل السلام کو بھیجا، تلبینہ تیار کر کے دیا کہ تلبینہ استعمال کرو، یہ آسمانوں سے دوائی آئی، یہ استعمال کرو، آپ کی صحت بحال ہو گئی، کیونکہ کام اتنا تھا، دباؤ اتنا تھا، ہما وقت عجیب و غریب، اندر بھی غم باہر بھی غم، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، یہ تلبینہ استعمال کرو۔ جبرائیل السلام آئے، ترتیب بتائی کیسے بنانا ہے، ایسے بنانا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو دوائی تجویز ہوئی کہ یہ اس کی چٹنی بناؤ، چٹنی بنا کھائی، فوراً پیٹ درد ٹھیک ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر پیٹ میں تکلیف ہوئی، اپنے خادم سے کہا، یوشع بن نون خادم تھے، بعد میں پیغمبر بنے، موسیٰ علیہ السلام کے یوشع بن نون، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر بنے یوشع بن نون علیہ السلام، فرمایا کہ جاؤ درخت کی چٹنی بنا کے لاؤ، پتوں کی، وہ چٹنی بنا لے، کھائی تو درد زیادہ ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، کلم اللہ موسیٰ تک فوراً رابطہ اوپر کیا، فوراً، یعنی ایک دم اوپر رابطہ کر لیتے تھے، عجیب اللہ نے مقام دیا تھا۔ کان عند اللہ وجیہا، آپ اللہ کے یہاں بہت وجاہت والے تھے، فوراً ادھر بات کرتے فوراً جواب آتا تھا، کوئی دیر نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کا نسخہ استعمال کیا، پیٹ میں درد بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ نسخے میں کیا رکھا ہے، اصل تو ہمارا حکم تھا
پہلے تو نے ہم سے پوچھا تھا، ہم نے حکم دیا، پتے میں شفا رکھ دی، اور اب تو نے ہمیں پوچھا ہی نہیں ہے تو پتے میں کیا رکھا ہے، اصل تو ہمارے حکم میں رکھا ہے۔ علیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ میرے دوستو، اس وصف کو یہ دل سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد رکھے۔ پیغمبر السلام کے ساتھ ایک جزامی آیا جس کے جزام اور کوڑ کا مرض تھا، صحابہ کھانا کھا رہے، فرمایا آگے آؤ، کھاؤ، کہو قل بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلنا علیہ۔ ہمارے حضرت بنور رحمۃ اللہ فرماتے تھے، بیمار لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو لوگ بیمار ہیں، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، کوئی چیز کھائے شوگر بڑھ گئی، بی پی بڑھ گیا، ہمارے بنوری رحم اللہ فرماتے شیخ کہ اس کو استعمال کرو، فرمایا کہو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، ثقۃ باللہ، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، بس توکل، اس پر توکل کرتے ہوئے میں اس کو کھاتا ہوں، انشاءاللہ تعالی وہ کھانا آپ کو ضرر نہیں پہنچائے گا۔ چھوٹا سا لفظ ہے، کیا کیا چیزیں رسول اللہ نے دی، کیا کہتے ہیں۔ ایک بار مجھے یاد ہے، ہمارے شیخ حضرت شاہ کی رحمۃ اللہ عنہ کو شوگر تھی، بہت پرانی شوگر تھی، 40 سال ہو گئے ہوں گے۔ تو ایک بار یہ آم کا موسم آیا، آم آئے ہوئے تھے، حضرت کا آم کھانے کا بہت دل چاہا کہ میں آم کھاؤں۔ اب حضرت کے ہاں تو مریدین میں ڈاکٹر بھی ہوتے تھے، وہ اپنی ڈیوٹیاں لگواتے تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں وہ یہ شوگر بڑھا دے گا، کیونکہ کیلا اور آم جو ہے وہ شوگر بہت اوپر لے جاتا ہے ایک دم، اور کھجور ایک دم اوپر لے جاتا ہے، تھوڑا بہت چکھ لے تو چکھ لے، لیکن آم تھوڑا چکھنے سے دل بھرتا نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان میں آم کیسے کھاتے تھے آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، آج پہلی بار مجھ سے سن لو۔ ہندوستان میں آم ایسے کھایا جاتا تھا، یہ مرزا غالب کے حالات پڑھ کر دیکھو، اس مرزا غالب بھی آموں کا بہت تذکرہ کرتا ہے کہ چارپائی پر بیٹھ جاتے تھے اور بالٹی میں آم ہوتے تھے، اب آم جو چوستے جاتے تھے اور چھلکے اور گٹھلی ڈالتے جاتے، جب تک چارپائی کے برابر چھلکے نہ آئے آم کھانے کا مزہ نہیں ہے۔ آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کبھی ایسا، اتنے ایسے آم کھاتے تھے، پھر کہتے تھے آم کھائیں۔ یہ تو حضرت کا دل تھا، تو ڈاکٹر سے کہا بھائی آم تھوڑی شوگر بڑھائے گا، وہ اوپر سے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ حضرت نے دعا کی اللہ میں آم کھاؤں گا، میری شوگر میں اضافہ نہ ہو، شوگر روکنا تو آپ کا کام ہے، آم میں کیا رکھا ہے۔ آپ یقین مانے حضرت نے آم کھائے اور گھنٹے 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کی تو بالکل کوئی فرق نہیں تھا۔ ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے، بعد میں بھی تذکرہ کرتے تھے کہ یار ایسا کیسے ہو جاتا ہے۔ یہ بات وہی ہے کہ کل بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلنا علیہ، ان اسباب میں کچھ نہیں رکھا، ان اسباب میں طاقت اور جان بھی اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ حضرت مولانا لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، بندہ اسباب کو دیکھتا، اسباب اللہ تعالیٰ کو دیکھتے، اس بندے کے کام آنا ہے کہ نہیں۔ ہم اسباب کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز ہاتھ لگ جائے تو میرا کام ہو جائے گا، وہ اللہ سے پوچھتا ہے اس کے کام آنا بھی ہے کہ نہیں۔ وہی سواری ہوتی ہے، وہی زندگی کی چیز ہوتی ہے جو موت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، انسان کے اپاہج ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، آپ انسان کے جنب و تنزلی کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہی چیزیں، اس لیے کہ وہ اللہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ بندے کام آنا ہے یا نہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی، اور اللہ نے قرآن میں نقل اس لیے کیا ہے، قیامت تک کے لیے یہ قانون ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو فعلیہ توکلوا، تو اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، یعنی تمہارے باطن میں بھی بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر، اور ظاہر بھی آپ کو بتائے کہ آپ اللہ کی ذات پر تکیہ کرتے ہو۔ ایسا کام نہ کرو کہ جس سے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات کو پیٹ کر کے مخلوق سے کچھ لینے کی فکر کرو۔ یہ بدترین سوچ ہوتی کہ انسان کہے کہ مخلوق میرے کام آ جائے گی۔ مخلوق کیا کام آئے گی؟ وہ تو خود مجبور ہے، وہ آپ کے کام آئے گی؟ کبھی کام آنے والی نہیں ہے، اور تبھی کام دے گی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔
جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی خود ہی اسباب کا راستہ کھول دیتے ہیں، اسباب بھی تب کام آتے ہیں۔ بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر مکمل بھروسے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔